ڈسکس نہ کریں بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہم ان کی لاجک کو بھی ڈسکس کریں گے، اور اس کی مشروعیت کے حوالے سے ہے کہ ارکان اسلام میں سے کیا چیز جو ہے وہ کب فرض ہوئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا تھی، شرعی حیثیت مین یہ کہ اس کا سٹیٹس کیا تھا، اور اسی طرح اس کے اندر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ میں یہاں سٹارٹنگ میں ہی بتا دوں، بعد میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو۔ حکمت کے مختلف میننگ لیے گئے، عام طور پہ اس کے مناسب یا مترادف جو ورڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لاجک، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس عبادت کے اندر کیا کیا حکمت رکھی، اور وہ جو راز سر بستہ تھا اس کی ریزن کیا تھی، بیک گراؤنڈ۔ یہ اصول جو فقہا ہیں ہمارے یا علماء جو اسکالر گزرے ہیں پہلے والے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو، لیکن وہ ہوگی ضرور، بٹ عام انسان کی جو زندگی ہے یا عام انسان کا جو لیول ہے وہ اس کے لیے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اس چیز کو۔ ہر عمل کی یا ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہونا ضروری ہے، یعنی ہوگی صحیح، لیکن مجھے آپ کو علم ہو یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بنیادی سی بات ہے۔ ارکان اسلام کے حوالے سے جو سب سے معروف ترین روایت ہے وہ بخاری شریف کی ہے، اور مسلم شریف کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو مختلف جگہوں پر نقل کیا گیا ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ یہ بنیادی روایت ہے جی۔ اس کو ہم نے حدیث کے پورشن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکس بھی کیا تھا، اور وہاں بھی چند جو اہم باتیں تھی وہ آپ کے گوشے گزار کی تھی۔ یہاں اس کا ایک اور پہلو ہم ڈسکس کریں گے۔ سلیس سا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ جو ہے وہ اس کا سلیس سا ترجمہ ہے۔ ارکان ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، ارکان رکن کی جمع ہے، اور اہل علم کی جو اصطلاح ہے اس میں رکن یا پلر عام طور پہ کہا جاتا ہے، پلر آف اسلام۔ مراد ہر وہ اہم یا بیس یا وہ عنصر ہے جس پر کسی چیز کا وجود اس طرح سے ہم تصور کریں کہ اگر وہ وجود نہ ہو تو گویا اس چیز کی بنیاد بھی نہ ہو۔ یعنی آپ جس طرح اینٹوں سے کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہیں، سمجھ لیں اسلام کی جو اینٹیں ہیں یا اسلام کی جو بیس ہے یہ ہے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارکان اسلام سے مراد وہ اہم ترین بنیادیں ہیں، وہ اہم ترین ارکان ہیں جن کے بغیر آپ اسلام کی عمارت کا کم از کم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ اہم ارکان ہیں جن سے اسلام کی عمارت ہے، اسلام کا محل ہے یا قصر ہے، وہ سارے کا سارا تعمیر انہی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، جس کو کہا جاتا ہے توحید، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اکیلا ماننا، اور اس کے ساتھ جو چیزیں اکثر کلاس کے اندر میں ڈسکس کر چکا آپ سے کہ اس کی ذات صفات کے اندر کسی چیز کو بھی شریک نہ کرنا، یہ بنیادی طور پہ توحید ہے۔ توحید گرامیٹیکل جو روٹ ورڈ ہے توحید، وحد یوحد، اس پہ روٹ ورڈ میں چلے جائیں تو اس مین یہ کہ اکیلا ہونا، بالکل تنہا ہونا، اور یہ جو خاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو یا کوئی اور جو شخصیت آپ کہیں یا انسان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، وہ انسان سوشل لائف پسند کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مناسب یہ ہے کہ وحدانیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی اور ہمسر نہیں ہے۔ جس طرح سورۃ اخلاص کے اندر ہم بارہا پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور جو ہے وہ صمد بے نیاز ذات ہے، اور نہ اس کا کوئی کف ہے۔ کف مین یہ کہ ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ البتہ عربی کے اندر جو توحید کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ فالتوحید اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنیا وهو اول واجب واخر واجب۔ یعنی توحید ایک ایسی چیز ہے کہ توحید کے ساتھ ہی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی انسان کا اس پر یقین ہونا ضروری ہے۔
لہذا یہ پہلا اور آخری واجب ہے جو بہت انتہائی ضروری ہے. یعنی جب دنیا میں آتے ہیں تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آغاز جو ہوتا ہے وہ اللہ اکبر کے ساتھ، اس کی سماعت کے ساتھ، اللہ کی توحید اور اللہ کے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ. جب دنیا سے جاتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں نے شاید دیکھا ہو یا اپنے جو اعزا و اقربا جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان میں سے میں بھی کسی کے پاس جو ہے وہ روح نکلنے کا جو آخری وقت ہو، اس وقت اگر بیٹھنا نصیب ہو تو کہا جاتا ہے کلمے کی تلقین کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جاتے وقت بھی جو کلمہ ہے وہ یہی ہو. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا اول و آخر جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی نجات کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے. اس کی جو ریزن ہے بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جہاں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وہاں ایک اور روایت کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. یعنی انسان کا جو اسٹارٹنگ ٹو اینڈ پوائنٹ ہے، اے ٹو زی، جہاں سے سٹارٹ لیا وہاں سے لائف گزارتے ہوئے جب اینڈ ہو رہا ہے، اس اقرار کے ساتھ ہو رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کی لائف کے اندر ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو جب اختتام اور آغاز لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی نجات کے اعتبار سے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. البتہ یہاں یہ ضرور سمجھ لیجئے، یہ جو خالی کہنے کے ساتھ ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. وہ حدیث کا ٹکڑا جو ہے وہ اکثر لوگوں کی نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ زندگی بھی اس کے تقاضوں کے مطابق گزارے. ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اس کی جو لائف ہے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، تو وہ عذاب کا وہ حصہ ضرور لے گا جس کا وہ مستحق ہے. یعنی جتنا اس نے گناہ کیے ہیں وہ اس حصے کو ضرور پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور یہ اسی روایت پہ اکتفا کر لیا. اسی روایت کا دوسرا حصہ ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور پھر بڑی جلدی سے عجلت سے جا کر یہ ارادہ کیا کہ ساری کی ساری مخلوق کو جو اس وقت وہاں مکے میں موجود ہیں ان کو جا کے بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ بخشا جائے گا. اور پھر ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جس میں انہوں نے روکا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اختصار کے ساتھ ہے، آپ پہلے پوچھ تو نہیں. اور پھر آپس میں نوک جھوک ہوئی اور پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ نے آ کر پوچھا حضرت عمر سے کہ جب میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ بے شک لوگوں کو کہہ دو تو آپ نے کیوں روکا؟ تو جواباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح لوگ عمل کے دائرے سے نکل جائیں گے. یعنی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ بن جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو بس نجات ہو گئی ہے. اور جو تقاضے ہیں شریعت کے، جو اعمال ہیں، ایک پوری لائف ہے اور وہ آپ کے روشن جو سوانے ہیں اس پہ عمل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. لوگ یہ توقف کر لیں گے، یعنی ایک ازمپشن بنا لیں گے، ایک تھنکنگ بنا لیں گے، مائنڈ تھاٹ ہوگا کہ بس لا الہ الا اللہ کہو، پھر ساری زندگی نافرمانی میں گزارو کیونکہ بخشش کا تصور جو ہے وہ طے ہو چکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے فرمایا کہ ہاں پوری بات تو یہی ہے کہ بغیر اعمال کے جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ اگر کوئی نافرمانی کی زندگی گزاری ہے تو وہ عذاب بھگتا جائے گا، لیکن ایک بار اس پورے پروسیس کے بعد جو ہے وہ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے. لیکن زندگی جو گزارنی ہے وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے ساتھ ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے جی. اچھا، قبل اس کے کہ ہم مزید آگے چلیں، لا الہ الا اللہ کے اندر جو مین چیز ہے وہ لفظ اللہ ہے. جس طرح سورۃ الفاتحہ کا جو خلاصہ اگر پڑھیں تو اس کے اندر 5 صفات ایسی ہیں جو ہیں معبود کے حوالے سے ہیں. یعنی معبود کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے، میں شارٹ سی ڈسکس کروں گا. اور اگلی جو 5 صفات ہیں وہ عبد کے اندر، یعنی بندہ ایک بندہ ہے اور فرم بردار اوبیڈینٹ بندہ کیسا ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ یہ 2 چیزوں کا خلاصہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ 2 چیزوں کا خلاصہ ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ 5 صفات ایسی ہیں، کوالٹیز ایسی ہیں جو یہ شرط ہے کہ معبود کے اندر ہونی ضروری ہیں. یعنی کوئی الہ ہو، کوئی اللہ ہو، کوئی خالق ہو تو کس طرح کا ہو، اور کوئی بندہ اگر ہو جس کو ہم کہیں اسپیسیفک اور ایک سیمپل کے طور پر، تو بندے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. بہرحال یہاں مراد میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ لفظ اللہ ہے، توحید کا جو سب سے مین خاصہ ہے. لفظ اللہ کا مطلب ہے کہ جو وہ ذات کبریا ہے
جسے ہر مخلوق، یعنی بعض کتب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ہر شے، مراد یہ کہ ہر شے سے مراد ہر مخلوق اسے اپنا معبود اور اپنا الہ مانتی ہو، اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح امام قرطبی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے لفظ اللہ، اس سے مراد اس ذات برحق کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کے وجود کو واجب سمجھنا ضروری ہے، اور الوہیت کی یعنی الہ بننے کی، معبود بننے کی تمام صفات کا حقدار، اور تمام صفات سے موصوف اگر کوئی حقیقی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جی، کہ الہ آپ کس کو کہیں گے۔ الہ کی جو ٹرم میں یہاں یوز کر رہا ہوں، الہ مین یہ ہے کہ معبود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو الہ ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے معبود۔ اسی طرح ایک اور مفسر نے الہ کا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی ہیبت، محبت، جلال، خوف اور اس سے امید اور اس پر بھروسہ ہمہ وقت کیا جائے، یعنی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کا خوف شامل حال نہ ہو، اللہ کی محبت جو ہے وہ شامل حال نہ ہو، اور اللہ سے امید کا تقاضا۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے ہمارے ہاں، جو ریئل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف ہو، امید کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جس وجہ سے ڈر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آلٹرنیٹ بھی دیں گے۔ جیسا کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے انسان کی تخلیق کے وقت یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ آپ ان کو پیدا کر لیں اور یہ تو یفسد فی الارض، زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے پچھلے پہر جب فرشتوں سے تقاضا کرتے ہیں، وہ دیکھو ایک میرا انسان ہے جسے عیاشی کے تمام اسباب دستیاب ہیں اور بند کمرہ ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور کوئی آنکھ بھی نہیں ہے بظاہر اس کے لیے، لیکن وہ اٹھتا ہے اور اس سردی کے اندر وضو کرتا ہے اور پھر میرے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھ سے جنت طلب کرتا ہے، حالانکہ جنت دیکھی نہیں ہے، اور میری جہنم سے پناہ مانگتا ہے، حالانکہ جہنم بھی اس کے لیے انسین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ایک شرمساری کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم نے اعتراض کیا تھا کہ آپ انسان کو تخلیق مت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر انسانیت پہ فخر کرتے ہیں، کیوں؟ وہ کیفیت خوف اور امید والی کیفیت ہے، یعنی ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، خوف اور امید کے درمیان کی جو کیفیت ہے وہ ایمان کا ٹاپ لیول کا درجہ ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دوسری میں تعریف نقل کر رہا تھا کہ اللہ سے ہیبت بھی ہو، اس کا جلال بھی، محبت بھی، خوف بھی، اور اس پر کامل بھروسہ بھی ہو، اس ذات کو کہا جاتا ہے الہ۔ اور یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور الگ الگ انداز سے کائنات کو اپنا جو سٹیٹس ہے توحید کے اعتبار سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھانے کی مختلف انداز سے کوشش کی ہے۔ اچھا، توحید کا دوسرا جو پہلو ہے وہ اس کو کیٹاگرائز کیا ہے مختلف اعتبار کے ساتھ سے۔ ایک تو یہ ہے عام ہمارے ہاں جو تصور ہے کہ توحید کا جو عمومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو اکیلا تسلیم کر لینا، جیسے ہمارے ہاں واحد کا ورڈ یوز ہوتا ہے، احد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی نفی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے وہ ثبوت، صفات، یہ توحید کا اقرار ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ اقرار کریں گے توحید کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کے ساتھ آپ نے دوسری چیزوں کی نفی بھی کرنی ہے۔ ان کی جو نیگیٹو نفی مین یہ کہ ان سے کسی بھی قسم کا کوئی تصور ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، ویسا کوئی تصور اگر ہوگا تو وہ بھی جو ہے وہ توحید کو ٹچ کرے گا، توحید سے ٹکرائے گا، توحید کے اگینسٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ بنیادی ایسی ایک بات ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرے گا اور اس کے ساتھ اس کا تصور ادروائز بھی ہے، اور وہ کسی اور کو بھی مالک اور حاجت روا یا اس قسم کی اتنی ٹرم ہے جو الہ کے مناسب ہیں، یا وہ اوصاف ہیں وہ کوالٹیز ہیں، وہ اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اسپیسیفک ہیں، خاص ہیں، ان میں اگر شریک کرے گا تو یہ توحید کے منافی ہوگا، یہ شرک کی بالکل بنیادی سی تعریف بن جائے گی۔ باقی انشاءاللہ آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اچھا، توحید کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ تین ہیں، یہ جو ہے وہ پہلے آپ کو نہیں پڑھایا، نہ ہی اس کا ذکر کیا ہے۔
البتہ یہ ہے لٹلی طور پر سم ٹائم ایسا ہوا کہ یہ دوران گفتگو ذکر آیا یا جو حدیث ہم نے وہاں کلاس کے اندر پڑھی تھی اس میں یہ چند ایک چیزیں غیر ارادی طور پہ آئی تھی، پر آج یہاں یہ تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس کی جائیں گی۔ توحید کی جو بنیادی 3 قسمیں ہیں وہ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، رب ماننے کے اعتبار سے اللہ کو بالکل ایک یکتا ماننا، اکیلا ماننا، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن، ایسوسیٹ پارٹنر جس کو کہتے ہیں، مشرکانہ عقائد جو ہیں، شریک تصور کرنا، یہ بھی توحید کی بنیاد کے خلاف ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اسلامی ارکان کی بنیاد کے ہی خلاف ہوگا۔ سیکنڈ جو ہے وہ توحید الوہیت، الوہ میں ڈسکس کر چکا ہوں، الہ ہی سے ایک ورڈ لیا گیا ہے، مطلب معبود ماننا، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نمبر 3 توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بعض نام خاص ہیں، خالق ہے جو ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور پھر بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں 23ویں پارے میں 21ویں میں جا بجائی آیت ریپیٹ کی کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ اصل میں اللہ تعالیٰ سم ٹائم کسی چیز کی جو ہے وہ اسپیشل حالت کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس میں اس کے متعلق یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس طرح کا کر سکتا ہے، یعنی وہ پاسبلٹی ہوتی نہیں ہے، لیٹ سپوز ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ انسانی عقل اور فکر کو بالکل لو لیول پر لے جا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ممکن ہے اس طرح کی تخلیق کرنا بھی، تو اس کو کہا جاتا ہے توحید اسماء و صفات، یعنی وہ خالص صفات جو اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اس میں کسی اور کو شریک ماننا یہ بھی ایک شرک ہی کی قسم ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں پھر مختصر ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، سیکنڈ ہے توحید الوہیت، اور تھرڈ ہے توحید اسماء و صفات۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، یعنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کمپلیٹ طور پہ خالق ماننا، اور حاکمیت اعلیٰ آپ کہیں، حاکمیت اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیٹ طور پر اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کے اعتبار سے حاکم تسلیم کرنا، اور اس میں اس کو ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اردو کے اندر حاکم مطلق۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مرضی سے چاہے جو کچھ ہوگا، ادروائز کوئی اگر انسان چاہے گا تو اس کی مرضی کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں چل سکتی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اور اسی طرح مالک ہے، رزق پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ سارا نظام چلانے میں وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ربوبیت ہے۔ دوسرا ایک رب کا جو میننگ ہے الحمدللہ رب العالمین کے اندر بھی ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا، پرورش کا میننگ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ پرورش کا جو تصور ہے اسٹوڈنٹ وہ ذرا سمجھیے گا، رب اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ رب اصل میں کہتے ہیں، امام رادی نے غالباً اس کی تفسیر وضاحت سے بیان کی ہے کہ رب اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام مخلوقات کی جتنی بھی جو زمین پر تصور کیا جا سکتا ہے، جس نوع کی بھی مخلوق پائی جاتی ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہے، چاہے وہ جنات میں ہے، چاہے وہ دریائی حوالے سے سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، ہر مخلوق کی ضرورت کو اس کی عمر کے لحاظ سے یا اس کی بیسک نیڈز کے حوالے سے جب جب وہ ضرورتیں طلب میں آئیں، وہ ان کو پورے کرنے والی جو ذات ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے رب۔ آئی ہوپ کہ میں نے یہ پہلے ایگزامپل ڈسکس کی ہوگی، نہیں ڈسکس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں وہ الگ نوعیت کی ہیں۔ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں جاتا ہے، تو اس کے لیے خوراک کا الگ تصور ہے، اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے جو سرکولیٹ ہوتا ہے، اور زمین سے جو غلوں کا نکل رہا ہے یا دیگر جتنی چیزوں کا تصور ہے وہ ساری کی ساری مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب مزید ایج بڑھتی ہے تو اس وقت جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں ان کا ایک الگ تصور ہے، اور وہ ان کی دستیابی، اویلیبلٹی جتنی بھی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب بڑھاپے میں چلا جاتا ہے انسان، اس وقت کی جو ضروریات ہیں اس کے متعلقہ جتنے بھی سورس ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ ہم ایسے ہی اگر دیکھتے چلے جائیں تو تمام تر مخلوقات جتنی بھی ہیں، یعنی ویل مچھلی ہے، شارک ہے، یا دیگر اور بڑی بڑی دیو قامت قسم کی جو چیزیں ہیں جو یہاں ہمارے ہاں اور ہماری دنیا کے علاوہ کسی اور علاقوں میں پائی جاتی ہیں، ان سب کی خوراک کا جو بندوبست ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور ان کی بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ یہ چلا جاتا ہے۔
تو جو یہ ذات یہ سسٹم سنبھالے ہوئے ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے رب ہے. اور غالباً امام راضی نے یہ اگزامپل دی ہے کہ رب کو اس لیے رب کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک بچھو بڑی تیزی سے آیا اور ایک اس وقت کو کشتی تھی یا کوئی اور کچھوا تھا اس کی پشت پہ سوار ہوا اور دریا کے کنارے. اور اچانک سے وہ سڈنلی آپ کہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا تو تجسس ہوا, سسپینس ہوا کہ دیکھا جائے یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ سواری جو تھی وہ بھی لے کر اس کو دریا کے دوسرے کنارے بڑی تسلی سے, جیسا کہ ویٹ کر رہا تھا اور اس کے انتظار میں ہی تھا, وہ اس کو لے کر دوسرے کنارے گیا. یہ شخص بھی پیچھے پیچھے چلتا گیا اور جاتے جاتے دیکھا وہ بڑی تیزی سے چلتے چلتے ایک درخت کی اوٹ میں پہنچا اور وہاں دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے وہ پن پھیلائے منہ کھولے تیار ہے, اور بچھو نے اپنے منہ سے کوئی چیز نکالی اور اس کے منہ میں ڈالی. اب وہ شخص بڑا حیرت سے وہ دیکھنے لگا اور اس نے جب مزید تجسس سے وہ اس کو قریدا دیکھا تو پتہ چلا وہ سانپ جو تھا وہ اندھا ہے اور اس کو اپنی خوراک ڈھونڈنے میں تکلف ہے, وہ نہیں جا سکتا کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورس, بظاہر یہ دونوں موذی چیزیں ہیں, زہریلی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبب سے دوسرے سبب کو پالنا تھا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو اویلیبل کر دیا اور وہ اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. اس طرح کی بہت ساری اور اگزامپل ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کامل طور پر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو رب کا جو میننگ ہے یہ یاد رکھنے والا ہے کہ توحید ربوبیت میں جو رب کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی بنیادی ضروریات کو ان کی ایج کے حوالے سے, ان کی جو ہے چینجنگ کے حوالے سے پوری کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور یہ میں اس لیے یہاں پہ اسکپ کر رہا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے گی. جتنی ادروائز جتنی مخلوقات ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک دن میں ان کا کھانا اور ان کا رہن سہن جو دریائی مخلوقات ہیں وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے. اور مشہور واقعہ سلمان علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو بہت دن جنات کو لگا کر پکانے کے بعد بڑی بڑی دیگوں میں اور امید یہ تھی کہ یہ بچ بھی جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا سے ایک مچھلی نکالی جس نے ایک ہی لقمے کے اندر وہ سارا کھانا کھا لیا اور پھر یہ تقاضا کیا حضرت سلمان علیہ السلام سے کہ آپ نے جتنا مجھے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل جو ہے وہ روزانہ پرووائڈ کرتا ہے, یہ تو آدھی خوراک بھی میری نہیں تھی. تو یہ بنیادی تصور ہے جی رب کی ذات کا جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے. اور بارہا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں جو ہے وہ جتلایا ہے اور کہیں پر رزق کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے خالق جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے. اور اسی طرح کہیں پر لاجیکلی جو ہے وہ ساری ریزن ڈسکس کرنے کے بعد افمن یخلق ولا یخلق افلا تذکرون, کیا جو پیدا کرتا ہے یعنی اللہ جو نہیں پیدا کر سکتا دونوں برابر ہیں. یعنی جو آپ نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں بت اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پیدا کر رہا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ بالکل نہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آپ کو بھی بنایا ہے اور آپ جس جہان میں رہ رہے ہیں اس کو بھی بنایا ہے. اسی طرح تبارک الذی بیدہ الملک سورہ ملک کی جو ابتدائی آیات ہے, بڑی برکت والی ہے اوزار جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. یہ بھی ربوبیت کا ہی تصور ہے جی. یعنی تخلیق جو ہے وہ کرنے میں اللہ تعالیٰ تنہا ہے, اس میں اس کا کوئی بھی ہمسر اور آسرا نہیں ہے, کوئی ایسوسیٹ پارٹنر بالکل نہیں. سورۃ الاعراف میں اسی چیز کو ڈسکس کیا اور وہاں پر تو خبردار کرتے ہوئے ایک کاشن دیتے ہوئے وارننگ کہ سن لو ساری مخلوق اللہ کی ہے, تبارک اللہ رب العالمین, اور بڑی برکت والی ذات ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے, سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تصور ہے جی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور جو ملحد سے مناظرہ مشہور ہے اس میں بھی جو ہے وہ خالقیت کے تصور کو ہی ہے. جو ہمارے یہاں آج کل ایتھسٹ ہیں ہمارے یہاں مراد یہ کہ یورپ کے اندر وہ بھی اسی تصور کو لیے ہوئے ہیں. وہ کشتی کا واقعہ آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جب وہاں دربار میں پہنچے تو یہ کہا کہ میں دریا کے کنارے پہنچا, درخت خود بہت کٹا اور اس کے تختے بننا شروع ہوئے اور پھر کشتی بنی اور کشتی نے خود مجھے آواز لگائی کہ آئیے امام صاحب یہاں بیٹھ جائیے. پھر میں کشتی کے اندر بیٹھا اور پھر میں آپ کے یہاں پہنچ آیا. تو جو مخالف عالم تھا وہ کہنے لگا ہنس کر کہ کیا یہ مسلمانوں کا امام ہے جو یہ کہتا ہے کہ کشتی خود بہت درخت خود بہت کٹتا ہے, کشتی خود بہت بنتی ہے اور پھر وہ آواز دیتی ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر آیا. بڑی دیر ہنسنے کے بعد جب چپ ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کشتی خود نہیں بن سکتی اور درخت خود نہیں کٹ سکتا اور یہ سب کچھ خود بہت نہیں ہو سکتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات خود بہت ساری کی ساری بن گئی؟ یہ بھی تو ممکن نہیں ہے. کوئی تو ہوگا جس نے اتنا خوبصورت نقشہ بنایا, پہاڑ جہاں ضرورت تھے وہاں بنائے, دریا جہاں ضرورت تھے وہاں بنائے,
ہر ایک چیز کو اس کی اسپیسیفک لوکیشن پر رکھا تو اس ذات کا انکار کیسے ممکن ہے؟ تو یہ پہلی توحید کی اعلیٰ ترین قسم ہے جی، اس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ سیکنڈ، توحید الوہیت۔ الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ الہ۔ توحید الوہیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی قسم کی عبادت یا عبادت کا کوئی حصہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے جی۔ ایک تو اسپیسیفک کوئی بھی ورشپ، عبادت یا عبادت کا کوئی بھی پارٹ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مخصوص نہیں کر سکتا۔ اب اس کو کیٹاگرائز کر لیں، اس میں کوئی مقرر ترین فرشتہ ہو یا برگزیدہ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، یا کوئی نیک انسان ہو، یا ادروائز کوئی بھی پرسن ہو، کوئی بت ہو، کوئی ایشور کا تصور ہو، کوئی اور کسی قسم کے مذاہب کے اندر ہو، یہ سارے کا سارا الوہیت کی توحید کے منافی ہے۔ یعنی اللہ کو الہ ماننا ہے اور بالکل اکیلا ماننا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے جی، اور اس میں کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اس میں یعنی شرکت کا بالکل بھی ذرا برابر بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت من لدن حکیم حمید اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اور کیا یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، یعنی بنیادی جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ یہ الوہیت والی توحید کا بنیادی تصور ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہے ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ کے امر کے علاوہ کسی اور کا معاملہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سورۃ الاسراء کے اندر ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا تصور بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود ڈیسیژن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی تھوڑا سا اس کو مزید ایلیبوریٹ کیا کہ کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی الوہیت جو ہے وہ بالفاظ دیگر آپ کہیں کہ جچتی ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے علاوہ تصور قائم کیا تو سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر کے کہا کہ ادروائز جو لوگ تھے جو اس کے اگینسٹ چلے، انہوں نے اپنے علماء اور جو نیک لوگ تھے انہوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ اچھا، رب تو انہوں نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ صرف اپنی کوشش کے مطابق وہ تصور کیا تھا کہ ہم جو صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کے اندر بھی شاید وہ صفات تھوڑی بہت آ چکی ہیں، باقی وہ اس تصور میں لے کر نہیں گئے، لیکن تھنکنگ کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب ان کی سوچ ایسی تھی کہ وہ یعنی اپنے جو ان کے نیک لوگ تھے، علماء تھے، ان کا اللہ سے قرب دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ شاید یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اللہ کے اتنے قریب ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان کے اندر آ گئی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر جو ہے وہ اس اعتراض کو بھی دور کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ منصب بھی خالص اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ الہ تصور کرنا یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کا لائق سمجھنا یا اس کے قابل سمجھنا، یہ دراصل یہ شرک کی اعلیٰ قسم ہے۔ اسی طرح جی اور دیگر جو آیات ہیں، قرآنی آیات ہیں، یا ہم نصوص میں غور کریں تو ہمیں وہاں بھی تصور ملتا ہے کہ عبادت کے لائق جو ذات ہے یا الہ بنانے کے لائق جو ذات ہے، اس کا خود اللہ تعالیٰ نے تصور جو ہے وہ انجیکٹ کیا ہے امت مسلمہ کے اندر۔ مثال کے طور پر تشہد کی دعا، جو دعا ہے آپ لے لیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی، بدنی اور مالی عبادات 3 قسمیں ہیں، یا تو جو ہے وہ جسم سے بدنی ہوگی، یا پڑھنے سے ہوگی زبان سے، اور یا یہ کہ دونوں ہوں گی۔ یہ ساری کی ساری عبادات التحیات للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام کے اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، آپ پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ تصور نہیں ہے۔ تو یہ تو جو بنیادی قسمیں ہیں جی توحید کی، الوہیت، ربوبیت، اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات، یعنی وہ خالص اسماء یا وہ خالص جو کوالٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرما لی ہیں، اور وہ کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ وہ کسی پہ جچتی ہیں اور نہ کسی اور کے لیے مناسب ہیں۔
تو ان ذات اور ان صفات کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تسلیم کرنا، اکیلا اس کے لیے تسلیم کرنا۔ اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ شورہ کی 11 نمبر آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بنیادی روایت ہے۔ اور اس میں اگر یہ جو تھوڑی سی پہلے میں نے بات کی وہ آپ کے مائنڈ میں ہو کہ درویشوں کو یا علماء کو یا فقراء کو اس کے اندر ان کا جو قرب ہے اللہ کی ذات کے حوالے سے، اس قرب کے اعتبار سے یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ بھی نعوذ باللہ اللہ ہی کی طرح ہے، تو یہ توحید میں دراڑ ہے، یعنی توحید کے لیے جو ہے وہ زہر قاتل ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس آیت کے اندر، دوسرا سورہ نحل کی آیت نمبر 74، اس میں فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثالیں مت بناؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل ہے یا وہ اس کی مثل ہے، اس طرح کا تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کامل صفات کو اس کی مخلوق کی ناقص صفات پر قیاس کرنا، یا یہ کہہ دینا کہ یہ جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیتا ہے ویسے اس طرح یہ بھی گویا کہ خدا ہے یا شہنشاہ ہے، اس قسم کے الفاظ جتنے ہیں وہ استعمال ہوں۔ البتہ یہاں یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ بات جو ہے وہ مسئلے کے حوالے سے بھی اہم ہے کہ اگر ایسا کوئی تصور نہیں ہے یا وہ ایسے خاص صفات والے نام نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ادروائز ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں کہنے والے کا یا ماننے والے کا جو عقیدہ یا تصور ہے وہ اس نہج کا نہیں ہوتا جس کو شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ وہ ایک الگ تصور ہوگا، یا آپ اس کو یوں ڈسکس کر لیں کہ اس میں اس کی جو نیت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ یہاں تک تو 3 قسمیں ہوگی جی توحید کی جو بنیادی ہیں۔ اسی طرح جو توحید کا بنیادی کلمہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ امپورٹنٹ تھا اس لیے اس ٹاپک کو تھوڑا میں نے تفصیل سے ڈسکس کیا جی۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ کافی حد تک آپ کو اویئر ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہم ان میں بھی کوشش کریں گے وہ چیزیں سامنے آپ کے گوشے گزار کروں کہ جو پہلے سے آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے یہ تھوڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس کو زیادہ طویل ڈسکس کیا۔ کلمہ طیبہ کی جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ متعلق ہے الوہیت کے، ربوبیت کے یا توحید کی جو 3 قسمیں ہم نے بنائی لا الہ الا اللہ۔ اور سیکنڈ جو حصہ ہے وہ ہے متعلقہ ہے رسالت کے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو کامل اور لاسٹ پیغمبر ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے کسی انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اب لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں وہ بنیادی طور پر سورہ فاتحہ کی جو 5 کوالٹیز ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا سیم وہی ہیں، اس لیے میں شارٹ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، اور اس بہانے آپ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی 2 منٹ میں سن لیں گے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ الہ کا مطلب کیا ہے جی؟ الہ کا مطلب یہ ہے کہ 5 خوبیاں جس کے اندر ہوں، اور وہ خوبیاں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ادر وائز جتنی کوالٹیز ہیں ان میں کچھ نہ کچھ شیئرنگ ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق سے انسانوں کے اندر بھی وہ کسی حد تک پیدا ہو سکتی ہیں۔ کوئی سخی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک سخی بھی دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور بہت سارے اور لوگ وہ بھی دسترخوان بچھائے بیٹھے ہیں کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، بہت سارے لوگ اور جو ہے وہ سورس پیسے دے کر بچا دیتے ہیں، تو یہ شرکت نہیں ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے کو ہی استعمال کرنا ہے۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین میں دیکھیں سب سے پہلے لفظ اللہ ہے، مطلب اللہ کہتے ہیں واجب الوجود ذات کو، اس کے بعد آ جائے گا رب، یہ سیکنڈ آ گئی جی۔ رب کا مطلب ایسا پالنے والا جو ہماری بنیادی ضروریات سے لے کر ہماری اختتامی ضروریات تک اے ٹو زی تک ہمیں لمحہ بلمحہ ہماری ہر ضرورت کو اس وقت پورا کرے، اس کو رب کہا جائے گا۔ پھر یہ کسی اور کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بڑھاپے میں بوڑھے لوگوں کو پالتا ہے، اس کے پاس جوانوں کے لیے ممکن نہیں ہے، یا کوئی بچوں کے لیے کیئر سینٹر کھولتا ہے، بڑوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ رب وہ ذات ہے جو ہر مخلوق کی ضروریات کو اس وقت پورا کرے جب ان کو طلب ہو۔ یہ بنیادی سب سے بڑا زبردست اور خوبصورت معنی ہے رب کا، اس حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دکھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں سورہ فاتحہ کے اندر، تو اللہ اور رب کے بعد جو تیسری کوالٹی ہے معبود کی یا جس کی عبادت کی جائے وہ ہے الرحمن، نمبر 4 الرحیم، اور نمبر 5 ہے مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں روٹ ورڈ میں سیم ہے، یعنی ان میں مرسی یا رحم کا میننگ آتا ہے، البتہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اس ڈفرنس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ مبالغے کے سیغے ہیں، سپر ڈگری جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، یعنی اس میں میننگ کی جو ہے وہ پیک لیول ڈسکس کیا جاتا ہے۔ الرحمن رحم کرنے والا، یا رحیم نہایت مہربان، یا رحم کرنے والا، اس طرح کا ترجمہ آپ پڑھتے ہوں گے اس کا۔ مطلب یہ ہے کہ الرحمن کے اندر جو رحم ہے وہ دنیا کے اندر ہے اور جنرلائز ہے، یعنی عمومی طور پر ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ الرحمن کا جو رحمت والا تعلق ہے وہ دنیا سے ہے، اور الرحیم کا جو رحمت والا تعلق ہے وہ آخرت سے ہے۔ مزید اگر تفصیل سمجھیں تو وہ یہ ہوگا کہ الرحمن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرنے والا ہے کہ اس نے دنیا میں ان لوگوں پر بھی رحم کیا جو ہر لمحے میں اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا ہر لمحے میں اس کے نافرمان ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی یہ سوال جو ہے وہ مسلمانوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ یورپ جو ہے وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہر موقع کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہے کہ دنیا کی ہر سہولت ان کو پرووائڈ کی ہے، اور جو لوگ جتنے کفر میں بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اتنا ہی مہربان ہے۔ تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ یا دائیں بائیں جتنے مسلمان ممالک ہیں جن پہ زوال آیا ہے، ان پہ جو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو رحمت کا تعلق ہے، یا یہ جو نعمتوں کا تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے الرحمن، یعنی الرحمن فی الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کافر پر بھی رحمت کرنی ہے، مسلمان پر بھی کرنی ہے، اور ہر ادروائز جو کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس پر اللہ نے رحمت کرنی ہے، کیونکہ یہاں یہ جو ہے وہ دار الجزا نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ٹرائل اور ٹیسٹ سیشن چل رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیسیجن نہیں ملنا، یہاں پہ آؤٹ پٹ نہیں ملنا، اعمال کی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ورنہ تو اصولی طور پر آخرت کا تصور ہی معدوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہی اگر مسلمانوں کو نوازتے اور ان کو چھوڑ دیتے تو یہ پھر تو ٹیسٹ کیس ہو نہیں سکتا تھا۔ اس لیے الرحمن کا مطلب دنیا میں رحمت کرنے والا، اور دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، ہر شخص پہ کرے گا۔ اور الرحیم یہ آخرت سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے وہ صرف اپنے فرما بردار بندوں پر رحمت کرے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جی، الرحیم فی الآخرہ اور الرحمن فی الدنیا، یہ دونوں سپر ڈگری کے سیغے تھے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ بھی الہ اور تنہا یکتا اکیلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی یوم جزا کا، جس دن بدلہ دیا جائے گا، اس کا مالک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی صفت ہو نہیں سکتی۔ یہ بنیادی طور پہ جو ہے جی 5 صفات ہیں جو سورہ فاتحہ میں۔ اسی طرح 5 صفات جو ہے اوبیڈینٹ پرسن جو ہے ہیومن بینگ کی، ایک عابد بندہ ہے اس کے اندر کیا ہوں، تو وہ فاتحہ کے دوسرے حصے میں ڈسکس کی گئی ہیں جی، جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، مدد اللہ سے طلب کرنا، عبادت اللہ کی کرنا، اسی طرح ہدایت کو طلب کرنا، اہدنا الصراط المستقیم پہ بات ٹوٹ گئی تھی جی۔ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہدایت کے طلبگار ہیں، صراط الذین انعمت علیہم میں اس پر قائم رہنا، اور آخرت میں جو ہے وہ کامیاب ترین جو لوگ ہیں ان کے احوال کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ میں رپیٹ کر دیتا ہوں، پھر نیکسٹ پہ انشاءاللہ نماز کو ڈسکس کریں گے۔ 5 صفات جو ہیں وہ الہ کی اللہ تعالیٰ نے خود ڈسکس کی ہیں قرآن پاک میں۔ پہلی ہے اللہ، سیکنڈ رب، اور تھرڈ جو ہے وہ الرحمن، اور فورتھ جو ہے الرحیم، نمبر 5 مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اسی طرح 5 صفات ہیں جو عبد سے متعلق ہیں کہ جو نیک بندے ہیں، فرم بردار بندے ہیں، ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، تو اس کو ڈسکس کرتے ہوئے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور استعانت اللہ سے مدد طلب کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کارساز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ گائیڈنس کا طلب کرنا، ہمیشہ ہدایت کی طلب میں رہنا، اہدنا الصراط المستقیم میں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی دعا کرنا، وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور جو لوگ ناکام ہوئے ان سے پناہ مانگتے رہنا، غیر المغضوب علیہم والضالین، یعنی جو یہود اور دیگر قومیں تھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب اتارے مختلف اوقات میں، ان سے پناہ مانگتے رہنا۔ یہ توحید کا جی بنیادی تصور ہے، اور کوشش کی ہے کہ وضاحت کے ساتھ جو چیزیں ہو سکیں وہ آپ سے شیئر کی ہیں، اور یہ امپورٹنٹ تھا اس لیے اس کو میں نے کوشش کیا کہ مختلف زاویوں سے آپ کے سامنے شیئر کیا جائے۔ اس کے بعد جو دوسری بنیادی چیز ہے وہ نماز کا تصور ہے، اور یہ
सबसे अहम तरीन इबादत में से, अरकान इस्लाम में से, जो आप कहें कि प्रेफरेंस बेस पर जो है वो बुनियादी तरीन अरकान में से एक है नमाज का। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों से आप अवेयर हैं, वो छोड़ते हुए उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनसे कोई ख़ास हमें मुताबिकत नहीं होती, या हम उनको उस तरह इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। पहली बात तो मशरूइयत के एतबार से है कि नमाज की जो मशरूइयत है वो कब हुई, और इसकी जो फ़र्जियत का जो तसव्वुर है वो किस हवाले से और क्या है क्या नहीं है। एक तो ये चीज़ तय है कि नमाज की जो मशरूइयत है वो शब महराज के हवाले से 27 रजब का जो तसव्वुर मिलता है उसमें है, लेकिन उसमें बाज़ हज़रात की राय ये है कि वो नबी जो था वो कौन सा था, इस बारे में जो है वो थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हुआ। अलबत्ता ये तय है कि शब महराज से पहले जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज की तरह इबादत किया करते थे, लेकिन वो फजर और असर का था। शायद वो जो है वो इब्राहिमी तरीका आप कह सकते हैं, या उस वक्त जो है वो यही दो तरतीबात थी। बहरहाल बाद अज़ां जब सफ़र महराज हुआ और उसमें आप तशरीफ़ ले गए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला। कंप्लीट रिवायत में आप अच्छी तरह अवेयर होंगे कि जिसमें मुख्तलिफ अंबिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस लौटे और जो अल्लाह ताला से कलाम है उसके हवाले से भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। बाद रिवायात में यह है कि आपने अल्लाह ताला ने आपको तहियात का तोहफ़ा दिया, और उसमें खुसूसन गुनहगार मुसलमानों के हवाले से था कि आपने वहाँ उस मौके पर वो उम्मती जो गुनहगार थे उनको भी आपने अच्छे तरीके से याद रखा। इसी तरह फिर 50 नमाजें पहले टाइम फ़र्द हुई, और आप वो नमाज़ों को लेकर वापस जब लौट रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या चीज़ तोहफ़े में दी और क्या तबादला हुआ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने मुझे 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया है। देन मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत पर मेहरबानी की और इस उम्मत पर तरहम किया बहुत ज़्यादा। फरमाया गया पैगम्बर आप दोबारा लौट जाइए, तो जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये गुजारिश करें कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये कैसे उनके जहन में आया, या मूसा अलैहिस्सलाम का क्या तसव्वुर था, उससे कतई नज़र, चूँकि उनकी उम्मत बनी इसराइल ने बहुत ज़्यादा तंग किया मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपनी उम्मत का जो तसव्वुर था वो बड़ी वज़ाहत से था। फरमाया कि मेरी उम्मत पर जो है वो इससे कम थी, लेकिन वो उसको भी पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा आप लौट जाइए और अल्लाह के हुज़ूर गुजारिश कीजिए कि अल्लाह ताला इसमें तख़फ़ीफ़ करें, कमी करें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा लौटे और यूँ बार बार जो है वो 5 कम करते करते बार बार आपका चक्कर लगता रहा, और फिर आखिर में 5 रह गई। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोशिश की और आपको भेजने का इरादा किया कि आप दोबारा चले जाएं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुझे हया आती है कि बार बार अल्लाह के हुजूर जाकर तकफीर न की जाए। बहरहाल जब आखिरी 5 का मौका हुआ तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया कि आप ये 5 नमाज़ें ले जाएं, और ये आपकी उम्मत के लोग पढ़ेंगे 5, और मैं उनको 50 ही का अजर व सवाब दूंगा। और वहाँ पर ये रिवायत है कि एक मशहूर आयत है जिसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला का जो तरीका है, लन तजिदा बद्दला या तब्दीला के अल्फाज हैं कुरान पाक में, कि अल्लाह ताला अपने सुन्नत अपने तरीके को नहीं बदलते। फरमाया जो मैंने तय किया था 50 नमाज़ों का सवाब वो तब्दील नहीं होगा, अलबत्ता आपकी उम्मत पे आपकी वजह से जो तकफीफ हो रही है वो ये है कि वो अगर 5 पढ़ेंगे तो उनको सवाब जो है वो बहरहाल 50 ही का मिलेगा। ये बुनियादी चीज़ है जी। अब इसका जो शरई तसव्वुर है वो तो ज़ाहिर है हमें इल्म है, और उसमें शायद कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसके इल्म में ना हो, लेकिन आई होप के सारे ही अंडरस्टैंड है। जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके अलावा कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि इसकी 4 किस्में हैं जो हम प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, उसमें फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है और नफल है। कुछ चीज़ें क्लास के अंदर डिस्कस भी की थी। फ़र्ज़ जो नस्स कतई से साबित है, जैसे 5 नमाज़ें हैं, वाजिब भी उसके करीब करीब ही है, जैसे ईदैन है या वितर है,
اور اسی طرح سنت ہے، سنت موقدہ غیر موقدہ کی تقسیم آپ کے سامنے ہے، اور آخر میں نفل ہے۔ فرض جو نص قطعی سے ثابت ہو، جیسے اقیم الصلاح کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس عبادت کی اہمیت کے پیش نظر 700 کم و بیش 700 کے قریب قریب جو ہے وہ مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض جگہ پہ لفظ صلاح اور بعض جگہ پہ اس کے قریب قریب یا اس جیسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح 82 یا 80 جو مقامات ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں کو کمبائنڈ، جیسے آپ نے آیات پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تو ان کو کمبائنڈ کیا ہے۔ اب یہ اتنے زیادہ تعداد یا اتنی زیادہ فگر میں ڈسکس کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا محبوب عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، اور بعض میں کیٹاگرائز کیا ہے وہ ایک الگ الگ چیز ہے۔ فرض ہے وہ تو لازماً ہے، واجب ہے وہ بھی اسی درجے کا ہے، اور اس کے بعد سنت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا ایک طریقہ ہے جس پہ آپ نے ہمیشگی فرمائی، اور کچھ موقعہ ہیں جو تاکید کے ساتھ آپ نے پڑھی، جیسے ظہر کی 4 ہے، کچھ غیر موقعہ ہیں جو میرے آپ کے اوپر لازم نہیں کی، البتہ وقت ہو تو پڑھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آخری جو آ جاتا ہے نفل، نفل غیر اختیاری ہے اور اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ اشراق ہے، چاشت ہے، ابابین ہے اور دیگر نوافل ہیں، یعنی تہجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جو نماز آپ کہہ سکتے ہیں، یا انبیاء کی محبوب ترین، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ تہجد کی نماز کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو محبوب ترین لوگ ہیں وہ تہجد کے وقت میں قرآن پاک پڑھنے والے اور تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ جیسے اگزامپل میں نے دی کہ جب ایک بندہ اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو رات کے اس پہر اپنے آرام کو قربان کر کے اور اپنے بستر کو چھوڑ کے یہ بندہ میرے لیے کھڑا ہے اور میرے خوف اور میری دی ہوئی نعمتوں کی امید پہ کھڑا ہے۔ تم کہتے تھے کہ یہ زمین پہ فساد کرے گا، تو یہ باعث فخر چیزیں تھیں، یہ تو کی بنیادی چیزیں۔ اب نماز کا جو ایک اور پہلو ہے جو معاشرتی پہلو ہے، یا جس پہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی کلام کیا ہے کہ مختلف احوال سے انسان گزرتا ہے، تو مختلف احوال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آسانیاں دی ہیں وہ انہی احوال کے قریب قریب، یعنی انہی حالات کے قریب قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما رہے ہیں۔ فار ایگزامپل جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ شیئر کیا تھا کہ جس میں ایک ہمارے ہاں مائنڈ سائنسز کا ایک تصور ہے۔ مائنڈ سائنس کے تصور میں اگر آپ چلے جائیں تو اس میں جو دیگر اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جو انسانی زندگی پر بعض اوقات ایسے ہیں جو ان ٹائمنگ کا ایک الگ سے افیکٹ ہے اور ایک الگ اثر ہے، اور اس وقت جو ویوز ہیں یا کل لہریں ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کی باڈی کے لیے سب سے بہترین ہے، اس وقت کچھ لمحے کے لیے اس انسان کا جاگنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں جو بیسٹ ٹائم انہوں نے دیا ہے، یعنی مائنڈ سائنسز کے لوگوں نے بڑی ریسرچ کے بعد، کہ انسان کا دماغ فریش ہو سکتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کو کیپچر کر سکتا ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس کے لیے اٹھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ سیم وہی ہے جو فجر کا وقت ہے ہمارے ہاں نماز کا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے تو بغیر طلب کیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اعزاز آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے جو بغیر طلب کیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے مقدر میں نصیب فرما دی۔ اور اسی طرح چائنیز کی ایک ریسرچ تھی ابھی کچھ عرصہ قبل ہوئی، جس میں انہوں نے یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی انسان فجر کے اوقات میں قریباً 5 سے 10 منٹ اٹھ کے بیٹھ جائے تو غالباً 8 سے 10 بیماریاں ایسی تھیں جن کو نومینیٹ کر کے کہا کہ اس وقت اس فضا میں سانس لینے کی وجہ سے یا تھوڑی بہت چہل قدمی کرنے کی وجہ سے وہ ان بیماریوں سے مستقل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فجر کا وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے متصل بعد جو ہے وہ شرعی طور پر سونے کو منع کیا گیا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ سونا پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو عذر ہو اور کوئی اور وجہ ہو یا بیمار ہو تو بہرحال شریعت ان کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے، لیکن
عام طور پہ سونا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے رزق سے برکت جو ہے وہ اٹھتی چلی جاتی ہے۔ ایک گھر میں 10-12 کمانے والے ہیں اور وہ اس وقت سوئے رہتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کما لیں، تاعمر جو ہے وہ برکت کبھی اس کے اندر نہیں ہوگی۔ جب جو دے رہا ہے اس کے لیے اٹھنا محال ہے، تو یہ چیز طے ہے کہ پھر اس معاملے کے اندر خیر و برکت بہرحال اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد زور کا وقت ہے جی، وہ بھی مقام شکر ہے کہ سارا دن انسان اپنی مصروفیت میں لگا رہتا ہے، اور درمیانہ وقت ہے، تو درمیانے وقت کے اندر جب بازار مصروف ہوں، وہ پیک لیول ہوتا ہے مارکیٹ کا، دن چڑھ رہا ہے اور لوگ خرید و فروخت میں مگن ہیں، تو اچانک سے جب نماز کی آواز آتی ہے تو یہ مقام شکر ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی دکانیں بند کر کے اور اپنے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ایک اجتماعی طور پہ یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو اپنے رب کی اتنی تابعدار ہے کہ ان کے نزدیک کاروبار معاملہ یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں غالباً سورہ بقرہ میں یہ کہیں بھی ہے کہ لکھا ہوا ہے، آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجال، یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم، کہ ان کو روکتی نہیں ہے تجارت اللہ کے ذکر سے، نہ ہی ان کو ان کی مال اور اولاد جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر کی طرف نہ لوٹیں۔ وہ اپنی دکانیں سعودیہ میں بڑے عرصے تک یہ رواج تھا، اب بھی یقیناً ہوگا کہ وہ دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے، اور اللہ کے توکل، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے اور ممالک ہیں، اب بھی ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے توکل پہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو خیر، میں وہ ریزن ڈسکس کر رہا تھا، ظہر کی جو نماز کی فرضیت ہے وہ ایک اجتماعیت کے طور پہ پیغام جا رہا ہے کہ اپنے کام کاج اور اپنی فکر انہیں اتنی عزیز نہیں ہے جتنا اللہ کا حکم ہے۔ پھر آ جائیں عصر کا وقت، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، قرآن پاک میں فجر کے ساتھ اللہ نے صلاۃ الوسطیٰ کا ورڈ ذکر کیا ہے، اٹس مین یہ کہ عصر کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کو ذکر کیا ہے قرآن پاک میں۔ یہ وقت بھی وہ ہے کہ انسان تھوڑا بہت تھکاوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے سارا دن کام کر کے، محنت مزدوری کے بعد، تو اب یہ ہے کہ تھوڑا سا باڈی اور تھوڑا سا اللہ کے ذکر اور فکر سے جنگ چل رہی ہے کہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، تھکے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر ایک مسلمان جو ہے اللہ کے حکم پہ پہنچتا ہے۔ یہاں پر بھی ایک اجتماعی نظم کی صورت میں یہ پیغام جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی بلاتے ہیں تو یہ اپنے تمام عذر کو پس پش چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء دونوں وقت لے لیں، وہ دونوں جو ہیں وہ انسان کے آرام کے ایک طرح سے جو ترتیب ہے کہ عرب کے اندر تو عام طور پہ دو کھانوں کا تصور تھا، ایک تھا غدو اور عشیہ جو قرآن پاک ڈسکس کرتا ہے، ناشتہ اور شام کا کھانا۔ تو اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں کہ آرام کر لیں، تو یہ آرام کا وقت ہے، تھکاوٹ کا، گھر والوں کے پاس بیٹھنے کا، اور جو ہے وہ خاندان کو ٹائم دینے کا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ اب دن کا ابتدائی حصہ بھی ہو گیا، درمیانی بھی اور آخری حصہ بھی، یعنی ابتدا سے انتہا تک مسلمان کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اللہ تعالیٰ کی فکر میں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا رہے۔ یہ 5 نمازوں کا بنیادی خلاصہ ہے، اور مین یا میجر جو ایلیمنٹ یا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں عیدین اور جمعہ کے اجتماع جب ہوتے ہیں یا حج کا اجتماع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کثیر تعداد جو مسلمانوں کی ہے وہ وہاں جمع ہے، اور اس سے جو آپ دیکھیں، کبھی آپ یہ اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھیے گا اور فیل کیجئے گا کہ جب ایک بڑے اجتماع میں آپ نماز پڑھیں اور جب باہر نکلیں آپ دائیں بائیں دیکھیں مسلمانوں کی کثیر تعداد، تو ایک انتہائی تسلی والا ماحول پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان مطمئن ہوتا ہے کہ جس دین پہ میں کھڑا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی اجتماعی برکت رکھی ہے کہ دائیں بائیں بغیر سٹیٹس کے اور بغیر بڑے چھوٹے کے ہر ایک جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کر سجدہ ریز ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے۔ یہ نمازوں کا تصور ہے جی۔ اچھا، دوسرا جو سائنٹیفک ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں، روزے پہ آئیں گے، اور پھر حج اور زکوٰۃ بھی ہے۔ اس میں ہر ایک عمل پہ سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے اور پروو کر چکے ہیں، کہیں پر کینسر ہے، کہیں پر بی پی ہے، کہیں پر سر درد کی جتنی بیماریاں ہیں، سجدے کے اندر کیا بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، اور رکوع کے اندر کتنی دیر رہنے سے کیا ہو سکتا ہے، تشہد کی حالت میں بیٹھنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ یوگا کو دیکھیں اور مشابہت رکھیں کہ کتنی دیر قیام سے کیا ہے، یا مراقبہ میڈیٹیشن کے جتنے لوگ اب قائل ہو رہے ہیں، اس کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پرووائڈ کر دی ہیں۔ تو سائنس اب ان کو پروو کر رہی ہے کہ یہ جو فزیکلی اس طرح عبادت مسلمان کرتے ہیں اس کے اندر یہ والی بیماری ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دو مین فیکٹر تھے، یعنی ایک تو اجتماعی نظام، سیکنڈ یہ ہے کہ میری اور آپ کی باڈی کو بھی اللہ تعالیٰ نے
ان عبادات کے ذریعے سے یا اس عبادت کے ذریعے سے مختلف بیماریوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی جو مختلف روایات کے حوالے سے بعض نے کہا کہ مکی زندگی میں اس کی فرضیت ہوئی، بعض نے کہا مدنی میں، البتہ 2 نبوی اور 1 نبوی کا قول ملتا ہے کہ اس کے اندر اس کی فرضیت ہوئی۔ یہ نماز کے ساتھ 82 یا 80 مرتبہ جو ہے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے رپیٹ کرتے ہوئے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کو ذکر کیا۔ پہلے اس کا تصور میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عام طور پہ زکوٰۃ کا جو ہمارے ہاں تصور ہے، یا اسلام جو تصور دیتا ہے یا فکر دیتا ہے، تھاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی بیسک نیڈ یا ضروریات زندگی جتنی بھی ہیں وہ اس کی دہلیز پر اس کے ہاتھ پھیلانے سے پہلے پہلے مل جائیں۔ یہ بنیادی تصور ہے جی، اس کے علاوہ اور کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یا دوسری طور پہ جو کلاس میں ڈسکشن رہی اس میں میں اکثر کہا کرتا تھا ایکویلٹی، یعنی برابری کی سطح پر، اگرچہ برابری ممکن نہیں ہے لیکن بہرحال برابری سے مراد یہ ہے کہ یہ ممکن نہ ہو کہ یہ نہ ہو سوسائٹی کے اندر کہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے اور غریب جو ہے وہ بالکل لو لیول پہ زمین میں دھنسنے کے قریب چلا جائے۔ یہ ہو کہ سوسائٹی میں ایک بندے کے پاس جو ہے لگژری اتنی ہے، آسائشیں اتنی ہیں کہ وہ سب سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، یعنی عام طور پہ جو تشبیہ دی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ یہ اتنا امیر ہے یا اتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے کہ گویا کہ یہ سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں ہے۔ تو امیروں سے لے کر غریبوں کو دینے کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ غریب بھی خوشحال ہوں، اور انسان یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم انسانوں کے درمیان ان کو پھیرتے رہتے ہیں، یعنی ایک سرکل ہے جو انسانوں کے درمیان چلتا رہتا ہے، کبھی کوئی امیر کبھی کوئی غریب۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ نوٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہاں سے چلتا ہے اور پھر وہ خیبر کراچی ایک نوٹ گھومتے 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 کسی کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ یہ پیسے، وہ درہم دینار ان کے دور میں تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسے دوست ہیں اور ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ جب تک یہ جدا نہ ہوں فائدہ نہیں دیتے۔ یہ میں اور آپ بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ چکے ہیں، جب تک ہماری جیب میں ہیں تو پھر تو محفوظ ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی بینیفٹ کوئی آسائش خریدنی ہے تو جب تک ہم انہیں اپنی جیب سے نکال کر جدا نہیں کریں گے تب تک یہ فائدہ نہیں دیں گے۔ تو شیر خدا علی مرتضیٰ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ایسے دوست ہیں کہ جب تک ان کو اپنے آپ سے جدا نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے۔ تو بہرحال جی زکوٰۃ کا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ سوسائٹی کے اندر برابری کی بنیاد پر ہر ایک کو اس کے حقوق جو ہیں اس کی دہلیز پر دستیاب ہوں۔ تھوڑا سا اس کو لنگوسٹک لیول پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ عربی میں پاکیزگی کو کہتے ہیں، 2 میننگ آتے ہیں، ایک تو پاکیزگی ہے اور ایک بڑھوتری ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال گندا رہے گا، پاکیزہ نہیں ہوگا، برکت نہیں ہوگی، اور اگر زکوٰۃ دیں گے تو مال پاکیزہ ہو جائے گا جیسے شریعت کہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بڑھنا، مال کا نشو و نما کے اعتبار سے بہت زیادہ ہونا۔ شریعت نے بعض جگہ پر زکوٰۃ کو یوز کیا، بعض جگہ پر صدقہ کو اس کے لیے ذکر کیا، جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے سے ان کے مال جو ہیں وہ پاک ہو جائیں۔ یہاں صدقہ بمانے زکوٰۃ کے معنی میں ہے، مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ لیں ان سے۔ اور ایک اور پوائنٹ کلیئر کر لیجیے کہ جہاں بھی قرآن پاک میں صدقات یا حدیث میں آتا ہے تو اکثر جگہ پہ وہ زکوٰۃ ہی کو ڈسکس کرتا ہے، البتہ بعض جگہ پہ کلیئرلی لکھا ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ یہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے، صدقہ واجبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زکوٰۃ ہے یہ فرض ہے، اور یہ جو صاحب نصاب ہے جس کو میں مختلف اوقات آپ کو بتا چکا ہوں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی ملکیت، یا اتنے پیسے اس کے پاس ہوں، سال گزر چکا ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینا، اس کو کہیں گے صدقات واجبہ، یعنی یہ ہر حال میں دینا ہے۔ اچھا، نافلہ کیا ہے؟ صدقات نافلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی فکر وائز بھی نہیں ہے کہ سال بعد دینا ہے، نافلہ نفل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز میرے سامنے حذیفہ خان کی یہاں پکچر ہے، حذیفہ خان جو ہے وہ اس کے پاس اللہ پاک نے بہت ساری دولت دی ہے، اور یہ کہیں جا رہے ہیں اور رستے میں مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ان کو مختلف فقیر لوگ ملے،
اور انہوں نے زکوٰۃ دے دی پہلے سے، لیکن ان کے دل میں آیا کہ یہ فقیر ہیں، یا اس کی محتاجی یا ضروریات زندگی کو دیکھتے ہوئے ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں، ان کو دینا چاہیے۔ اب رستے میں یہ اپنی طبیعت کے مطابق جتنے جتنے پیسے دیں گے، یہ صدقات نافلہ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی طے شدہ وقت نہیں ہے، کوئی نصاب نہیں ہے۔ 100 بھی دیں، 1 بھی دیں، 20 بھی دیں، جتنے بھی دے سکتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ آپ امیجن کریں، ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے۔ آپ اور سیدہ فاطمہ جو ہے وہ منت کے روزے سے تھے 3 دن، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور اس میں جب بھی افطاری کے لیے بیٹھتے، اور وہ جو اس وقت کا دستیاب شدہ افطار کا سامان تھا، جو کہ روٹی یا کھجور یا نمک جو بھی تھا، تو عین افطاری کے وقت پہ تینوں دن مختلف فقراء مساکین آئے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ دیکھ کر خود جو ہے وہ بھوکا رہنا برداشت کیا، اور ان کو وہ موقع پہ دے دیا۔ یہ صدقات نافلہ ہے۔ اچھا، جب یہ دے دیا تو سورۃ دہن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عمل کی اتنی تطہیر کی اور اس کو اتنا پسند کیا، فرمایا کہ اللہ والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبت کی وجہ سے یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور غالباً یتیموں و اسیرہ کا ورڈ بھی ہے کہ اور جو قید لوگ ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں۔ تو اس میں اسپیسیفک خاص اس واقعے کو ہی ڈسکس کیا۔ تو یہ صدقات نافلہ سے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کے لیے کسی خاص ٹائم کے یا کسی فگر وائز یا اماؤنٹ، ایک ہیوج اماؤنٹ کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی زکوٰۃ کا ایک ہلکا سا جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کر دیا۔ پہلے لاجک ڈسکس کر دی، اور تو صدقات واجبہ اور نافلہ کو الگ کر دیا۔ اب ایک اور پہلو ہے جی، اس کو تھوڑا سا توجہ سے سنیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے۔ تو سورۃ توبہ کی یہ آیات میں آپ سے پہلے ڈسکس کر بھی چکا ہوں جی، کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، آیت نمبر 34-35۔ جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی، سنبھال کے رکھتے ہیں کہ ڈبل کریں گے، اور ان کو اے نبی آپ دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں، دوزخ کی آگ میں جو ہے وہ پگھلایا جائے گا، تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر ان سے ان کی پیشانیاں فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم، اور پھر ان سے کہا جائے گا، پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں ان سے داغی جائیں گی، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے جمع کر رکھا تھا، اور فذوقوا، چکھو اپنے اس خزانے کا مزہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ فرض زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور اس کو ڈبل کرنے کے لیے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، حالانکہ 2.5% دینے میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ زکوٰۃ دو گے تو میں تمہارے اموال کو، تمہارے خزانے کو بڑھاؤں گا، تو پھر کیا علت ہے یا کیا وجہ ہے کہ اس کو نہ دیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو ڈسکس کیا اور بتایا کہ یہ کتنا بڑا، نہ دینا کتنا بڑا وبال ہے۔ دینا جہاں پر بہت بڑا اجر ہے، نہ دینے پہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ نے جس کو مال سے نوازا اور پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ فرض تھی اس پر، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور یہ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور جبڑے سے پکڑ کر کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں جس کو تو نے زندگی بھر جمع کر کے رکھا۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی ہی بری کیفیت ہے جی، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک پہلو ہے جس پر عام لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس جمع کر کر کے ہی رکھا جاتا ہے۔ اچھا، آخری چیز ہے جی زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے اکثر قرآن پاک میں بھی۔ سورۃ توبہ میں اسی کو ڈسکس کیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ۔ مصارف کا مطلب یہ ہے کہ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اصل میں مصارف تو خرچ کرنا یا صرف کرنا ایک ہی معنی میں ہے، لیکن یہاں قرآن پاک کی سائد سے مراد زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، کن لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ 8 مصارف ہیں جن کو قرآن پاک نے خود ڈسکس کیا جی۔ ان میں فقراء ہیں، والمساکین اور مسکین ہیں۔ فقیر مسکین تقریباً سیم ہی ہے، پر تھوڑا سا ان میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل کچھ بھی نہ ہو، ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ مسکین یہ ہے کہ کچھ ذرہ سا بہرحال جس کے پاس
महफूज हो जिससे वो कुछ गुजारा कर सकता हो, या दोनों की इसी तरह की उल्ट तारीफ है कि एक के पास कुछ हो और दूसरे के पास ना हो। ये बज़ाहिर थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क है। वल आमिलीन अलैहा, और वो लोग जो ज़कात को वसूल करते हैं या उसके लिए जाते हैं। इसी तरह वल मुअल्लफ़ा, तक मुअल्लफ़ा कुलूब, मतलब वो लोग जो ईमान लाना चाहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर और ईमान नहीं ला सकते थे, उनकी कुछ मजबूरियां थी, या उन पर उस वक्त जो था वो अगर वो ईमान ले आते तो उनके लिए मसाइल पैदा हो जाते। तो उस उनकी जो माली इमदाद थी उसके लिए भी ज़कात का देना जो है वो उसकी गुंजाइश मौजूद थी कि आप उनको ज़कात बहरहाल दे सकते हैं। यानी वो लोग जो ईमान लाना चाहते थे, अगर वो ईमान लाते हैं तो उनके लिए माली एतबार से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते। इसके लिए शरीयत ने कहा है कि उनको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह वाफिर रिकाब, और वो लोग जो कैद हैं यानी मुख्तलिफ थानों के अंदर या असीर हैं किसी भी इशू के अंदर, तो उनको भी गर्दनें छुड़ाने के लिए रिकाब गर्दन को कहते हैं। मुराद ये है कि उनको उनको आज़ादी दिलाने के लिए क्या किया जा सकता है, ज़कात का पैसा इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे ही वलगारिमीन, मकरूज़ लोग, यानी वो लोग जो मकरूज़ हैं और उनका कर्ज अदायगी की कोई भी सबील नहीं हो सकती। बाज़ लोग बहुत मुद्दतों से मकरूज़ होते हैं और उनके लिए कोई सबील नहीं होती, उनके हालात इतने ज़्यादा बुरे होते हैं। इसी तरह वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, इसमें बहुत सारे आमाल आ जाएंगे और बहुत सारे शामिल हो जाएंगे जो अल्लाह के रास्ते में। आमतौर पर जिहाद भी मुराद है। अपने सबील और मुसाफिर के लिए अगर सफ़र में उसको ज़रूरत पड़ गई है और बाज़ औक़ात सफ़र में मुश्किलात आती हैं और उन मुश्किलात को दूर करने के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल शायद मैंने पहले भी शेयर की थी आपसे कि समटाइम ऐसा होता है कि सफ़र में जेब कट गई या और भी कोई मामलात हो सकते हैं, तो उस हवाले से भी कहा गया कि उनको भी उनके लिए भी गुंजाइश मौजूद है कि उनको ज़कात दी जा सकती है। ये ज़कात की बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें थी जी। मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक तो लॉजिक डिस्कस की कि इस्तेसाल ना हो, हुकूक के एतबार से सोसाइटी में अमीर अमीर से अमीर तर ना हो, गरीब गरीब से गरीब तर ना हो, या वो जो पॉलिसियाँ हैं जिसको यूरोप डिस्कस करता है उनके यहाँ है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसको कहा जाता है, कि हर वो चीज़ अपने माहौल में महफूज रहेगी जो मुताबिकत रखेगी। जबकि इस्लाम ये कहता है कि हर वो पसमानदा शख्स जिसको माहौल में मुताबिकत या एडजस्टमेंट नहीं होती, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है वो किया जाएगा। ये बुनियादी तौर पे हमारा, आप कह सकते हैं कि यूरोप के मुख्तलिफ हवालों से जो इख्तिलाफ है वो ये है। हमारे यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, बल्कि ये है, तसव्वुर बहरहाल ज़रूर मौजूद है कि आम इंसान को उसकी जो नीड्स हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, वो कम से कम दहलीज पर मिले। और उसके लिए जो इस्लाम का तसव्वुर है, तसव्वुर ज़कात है, सदक़ात है, ये जितनी चीज़ें भी हैं, इसको अगर बारीक बिनी से देखा जाए तो यही है कि किसी की हतक इज़्ज़त के बगैर, तहक़ीर के बगैर, शायद मैंने आपसे ये वाक़या शेयर किया हो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं, उनके हवाले से ये बहुत ही मशहूर वाक़या है कि जब उनकी डेथ हुई तो उनके घर से एक लिस्ट निकली और उस लिस्ट में मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कि 3000 2000 या इससे ज़्यादा की तादाद में कुछ लोग थे जिनका वो माली मुआवनत करते थे। यानी वो लिस्ट थी। और वो माली मुआवनत कैसे करते थे, जब वो फौत हुए तो उसके बाद पता चला कि हर महीने के एंड पर या महीने के शुरू के अंदर वो मुख्तलिफ थैले बनाते और रात का आखिरी पहर होता यानी तहज्जुद के वक्त वो मुख्तलिफ लोगों के घरों के बाहर दरवाज़ों पर जाकर दस्तक देते और ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी चीज़ें हैं वो वहाँ पर थैला पूरा छोड़कर खुद चले जाते। और जब वो फौत हुए, दुनिया से चले गए, तो वो लिस्ट जो देखी गई तो वो लिस्ट में वही लोग शामिल थे जो बिल्कुल गरीब तर थे, यानी जिनके बाज़ ऐसे थे यतीम थे, बाज़ ऐसे थे जिनके यहाँ हालात नहीं थे और जो कोई चीज़ खरीद नहीं सकते थे। जब उनकी लिस्ट मिली तो हर एक को दूसरे से टैली किया गया, पता चला ये वो लोग हैं जिनकी वो कफालत किया करते थे। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि कौन शख्स आता है पिछले पैर आकर ये चीज़ें छोड़कर चला जाता है। तो ये तसव्वुर जो है वो इस्लाम का था जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के अगेंस्ट है। यानी हमने माहौल के मुताबिकत वाली चीज़ें नहीं पैदा करनी, बल्कि हमने वो लोग जो माहौल के मुताबिक नहीं है उनको माहौल के मुताबिक करने के लिए जो चीज़ें आसान हैं उनको प्रैक्टिस करना है। उसमें सदक़ात हैं, ज़कात हैं। और
यानी अपनी अपनी तरफ से माल पाकीज़ा होगा और किसी के घर का चूल्हा जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा बारीक और बुनियादी सा फ़र्क है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जी ज़कात के अंदर। अब चौथा रुकन जो है वो रमज़ान के नाम से है। रमज़ान का जो वर्ड है रम्ज़ से है जी। लिटरली लिंग्विस्टिक हवाले से डिस्कस करें तो रम्ज़ मीन ये कि जलाना। और हदीस में आता है जब पहली दफ़ा रमज़ान आया था तो सख्त जो है वो गर्मी थी, जिसकी वजह से ये कहा गया कि ये गोया के झुलसा देने वाला महीना है। दूसरी वजह ये है कि रमज़ान के कामिल तरीके पर रोज़े रखे जाएं और अल्लाह ताला की इताअत की जाए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला गुनाहों को ऐसे ही जला देते हैं जैसे लकड़ी जो है वो आग जो है वो लकड़ी को जला देती है। तो इस वजह से इसको रमज़ान कहा जाता है। इसी तरह रोज़े की फ़र्दियत के एतबार से बुनियादी तरीन जो आयत है वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। एक चीज़ तो तय है कि ये उम्मत मुस्लिमों पर खाली रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए, बल्कि पहले की उम्मतों पर भी मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो मुख्तलिफ़ रोज़े फ़र्ज़ रहे हैं। ये तो एक बुनियादी चीज़ तय होगी कि इसमें हम अकेले शरीक नहीं हैं। और एक यहाँ तो एक चीज़ ये क्लियर है। दूसरा जो उर्दू में कहते हैं इल्लत या गायत, अरबी का वर्ड है लेकिन आप ये समझ लें कि हिकमत इसकी बता दी गई आयत के सेकंड पार्ट के अंदर, लअल्लकुम तत्तकून। तकवा रोज़े से चाहता क्या है अल्लाह ताला? ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम जो है वो यानी अल्लाह ताला की जो डिमांड है वो हमसे तकवे की डिमांड है, अदरवाइज कोई और चीज़ अल्लाह ताला हमसे नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, इसी तरह वर्ड है सियाम, सोम, रोज़ा, रुक जाना। इसमें किस चीज़ से रुक जाना? बुनियादी तौर पर तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुकने का तसव्वुर है। दूसरी बात, पहली शरीयतों में जो इनका तसव्वुर है वो थोड़ा सा हमने समझते हैं, फिर मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। पहली शरीयतों में मुख्तलिफ अहवाल से ये रोज़ा जो है वो मुख्तलिफ एतबार से जो है वो फ़र्ज़ था। बाज़ जो है वो उम्मतों में जो है वो इस तरह था कि अम्बिया की तरतीब खुद अपनी ज़ाती होती थी। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से आता है कि एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते। इसका मतलब ये है कि अगर उनकी ज़िंदगी को डिवाइड किया जाए तो मेजर हिस्सा जो है वो रमज़ान के हवाले, रमज़ान से मुराद ये कि रोज़े के हवाले से ही उनका गुजरा। एक दिन इफ्तारी है, एक दिन रोज़ा है। इसी तरह जो ज़माना जाहिलियत के एतबार से बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनके अंदर भी तसव्वुर था। दीगर अम्बिया को एक मिनट के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आगे जो सिलसिला चला उसमें ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ एतबार से मौजूद थी। इस ज़हूर इस्लाम से पहले जो ज़माना गुजर रहा था उसमें किसी शख्स से कोई गलती हुई, कोई गुनाह हुआ तो उसको कहा गया कि आप 3 दिन के रोज़े रखें। और उसमें ये कहा गया कि आपने सिर्फ रात के वक्त उसको थोड़ा सा खाना दे दिया, यानी रोज़े की एक शक्ल ये भी थी। इसी तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो मारूफ पैगम्बर गुजरे हैं, उनके हवाले से भी है कि उनकी तालीमात में ये मिलता था। सहीफ़ा जो उनका मिला, वो फरमाते हैं कि जब तुम लोग माह रमज़ान मुबारक में दाखिल हो जाओ, यानी चाँद देख लो, तो ख़ुद को गुनाहों की नापाकी से दूर कर दो और अपने दिल को नूरानी बनाने के लिए अल्लाह के सामने झुको और रोज़ा रखो। तो यानी यहाँ पर भी 2 मकसद बता दिए गए कि जिसको कुरान पाक कहता है लअल्लकुम तत्तकून, ये पहली शरीयतों में इनका तसव्वुर भी मौजूद था। इसी तरह बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलता है जो आशूरे का रोज़ा है, और 10 मुहर्रम के हवाले से भी है कि जो शरीयत ने कहा है कि 9-10 मुहर्रम का यौम आशूरा जिसको कहा जाता है, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात मिलने के हवाले से कहा जाता है कि उस दिन निजात मिली और उसकी खुशी के तौर पर बनी इसराइल रोज़े रखते थे। ऐसे ही मसीहत के एतबार से भी है कि उनके अंदर नसारा भी माह रमज़ान के रोज़े रखते थे, लेकिन बाद में जो है वो महीनों के हेर फेर से वो कुछ तब्दील हो गए। तो ये पहली शरीयतों के अंदर ये इस किस्म का रोज़े का जो तसव्वुर है वो किसी न किसी नौइयत का किसी न किसी तौर पे पाया जाता रहा है। बहरहाल इस्लाम ने आकर इसको क्लियर कर लिया और एक ही आयत के अंदर 2 चीज़ें डिस्कस कर ली। एक तो इसकी हैसियत ये है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो कोई नया हुक्म नहीं है, तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं।
یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پہلے سے، لیکن اس پہ کوئی شرعی حکم وارد نہیں تھا۔ تو اب ایک طے شدہ حکم آیا کہ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان مہینے کے 30 ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں وہ نوافل ہیں یا کچھ مستحب ہیں یا کچھ مسنون ہیں، جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، یا ہر مہینے کی جو 13 14 15 جن کو ایام بیس کہا جاتا ہے، کہ ان کے روزے جو ہیں وہ اجر کے اعتبار سے گویا کہ پوری زندگی کے روزوں کے برابر اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ اس طرح مختلف نفلی روزے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شعبان کے روزے بھی آپ سے منقول ہیں، آپ رکھا کرتے تھے، اور ریزن یہ تھی کہ آپ رمضان کی تیاری کا حکم دیتے رہے، کہ مختلف اوقات آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کی تیاری کرو، اور تیاری کے لیے یہ طریقہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ شعبان سے ہی سٹارٹ کر لیا جائے۔ اسی طرح روزے کا جو ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا، دوسرا مقصد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے حالت ایمان میں اللہ سے حصول ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایمان و احتسابا، ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کا کامل یقین ہو، اور احتساب کا مطلب روزہ رکھ کر اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا اور اپنا احتساب بھی کرتا رہا کہ اس دوران اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور روزے کے جو تقاضے ہیں جن میں عام طور پہ یہ ہے کہ غیبت سے پرہیز ہے اور برائیوں سے پرہیز، یہ ساری جتنی بھی شرطیں ہیں یہ پوری کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بخشش فرمائیں گے، معاف کر دیں گے۔ یہ روزے کا بنیادی مقصد خود جو ہے وہ، یعنی دونوں آیت اور حدیث کو اگر ہم اکٹھا کریں، کہ آیت یہ کہتی ہے لعلکم تتقون، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو خلاصہ دونوں باتوں کا ایک ہی نکلے گا کہ روزے سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے وہ بنیادی چیز ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تیسری جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اگر اس کو امیجن کیا یا نہیں کیا تو برالعظیم ضرور کیجیے گا کسی ٹائم بیٹھ کر، کہ جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو اس کا جو تصور ہے وہ بڑا زیادہ باریک نوعیت کا ہوتا ہے۔ تصور مطلب یہ کہ اب وہ جو کام بھی کرے گا وہ دل سے کرے گا، یعنی خالی ذہن یا خالی پیٹ ہو تو جو عبادت ہوگی اس عبادت میں بھی بڑی محبت اور بڑے لطف سے ہوگا اور تسلی کے ساتھ ہوگا، تو یہ حالت اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔ جیسا کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو مطلب خالی پیٹ میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اور عبادت میں لطف آتا ہے اور پہاڑی پر کھینچتا ہے۔ یہ روایت اصل میں روزے کو اور اس کے نقصان، اس کے اگینسٹ کام کرنے کے حوالے سے ڈسکس کی جا رہی ہے جی۔ تو بار نبی نے فرمایا کہ میرے بازوؤں کو پکڑا اور ایک دشوار گزار چڑھائی والے پہاڑ تک مجھے لے جایا گیا۔ جب میں نے کہا کہ میں اس پر نہیں چڑھ سکتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں، ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ بہرحال میں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی، تو پوچھا میں نے کہ یہ کیسی آواز ہے، کیسی پکار ہے؟ تو جواب دیا یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے اور رونا ہے۔ پھر مجھے اس سے آگے لے جایا گیا جہاں میں نے کچھ لوگوں کو الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا، جن کے جو جبڑے ہیں وہ چیر دیے گئے تھے، یعنی دانتوں کے اوپر کا جو چہرے کا حصہ ہے یہ بالکل چیر دیا گیا اور ان سے خون بہ رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام کے اندر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی واضح طور پر نافرمانی کیا کرتے تھے کہ ایک مہینہ بھی اس کو برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ بہرحال یہ امپورٹنٹ چیزیں جی، روزہ جو رکھنا، اس کی غرض و غایت ہم نے ڈسکس کی، لاجک ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ چاہتا ہے انسان سے، اور بھرا ہوا پیٹ ہو تو آرام کی زیادہ طلب ہوتی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میں آرام کروں، جب بھی پیٹ بھر کے کھانا کھائیں فوراً نیند آ جاتی ہے، اور جب پیٹ خالی ہوگا تو اس کا تصور جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ صوفیہ یا ہمارے جہاں اسپرچولی جو ہے وہ اہل تصوف ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ پریکٹس جب کروائی جاتی ہے مختلف حوالوں سے، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ تر بھوکا رکھنا اور مراقبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسانا، تو اس قسم کی پریکٹس بھی اسی طرح ہی کی جاتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک کامل جو تصور ہے وہ انسان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے۔ اچھا، آخری ارکان اسلام ہے جی، اس کو شارٹ سے ڈسکس کرتے ہیں پھر انشاءاللہ ختم۔ وہ
हज कहते हैं जी। हज, पहले तो बुनियादी तौर पर हज का मतलब समझ लीजिए। हज कहते हैं कि इरादे और कसद को, यानी किसी भी किस्म का कोई इरादा है उसको हम कहेंगे हज। इसकी जो फ़र्जियत की तारीखें हैं वो मुख्तलिफ हैं। बाज़ फुक़हा या उलमा जो हमारे गुज़रे हैं उनके यहाँ 6 है, बाज़ ने 7 है और बाज़ ने 9 कहा है। तो असल जो इसकी तारीख है वो 9 हिजरी ही है, क्योंकि जो जिस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये इस्तिताअत का मुसलमानों को मुकल्लफ बनाया है, वलिल्लाहि अलन-नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, हज बैतुल्लाह करना उन लोगों पर अल्लाह का हक है जो इसकी तरफ जाने की ताकत रखते हों। सूरह आल इमरान 97 नंबर आयत के अंदर इसके बारे में है कि ये 9 हिजरी से पहले पहले ही उतरी। तो इसका मतलब ये है कि 9 में कम्प्लीटली तौर पर फ़र्ज हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सफ़र किए जब तक हज फ़र्ज नहीं हुआ था। फ़र्ज होने के बाद आपने एक ही हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। अदरवाइज तारीखी एतबार से 3 दफ़ा आपका हज का सफ़र जो है वो मुख्तलिफ रिवायात में मिलता है। अच्छा, बाकी चीज़ें आपके सामने हैं जी। 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक तो हज का लॉजिकली जो मकसद है वो क्या है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि 2 चादरें पहनकर इंसान सफ़र करके मुशक्क़त बर्दाश्त करके वहाँ सफ़ा मरवा है, मिना है, मुज़दलिफ़ा है, वहाँ खुले मैदान में इंसान पड़ा रहे। तो क्या अल्लाह ताला की चाहत क्या है इससे? बुनियादी तौर पर समझिएगा, जितना भी प्रोसेस है ये सारे का सारा जो है वो कनेक्ट करता है इंसान की लग्जरी लाइफ से निकाल कर इंसान को आखिरत के हशर के मैदान की याद दिलाने की एक कोशिश है। दुनियावी ज़िंदगी में आकर इंसान जो है वो मसरूफ़ हो जाता है और उसका जो तसव्वुर है, फ़िक्र है आखिरत के हवाले से, वो मादूम हो जाता है। मादूम का मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ लग्जरी चीज़ें देख कर और उस किस्म की जो नोयत है तो उसमें इंसान गाफिल हो जाता है। जैसे अरवा ने हमारी अल्लाह के सामने वादा किया था, लस्तु बिरब्बिकुम, कि हम आपकी इताअत करेंगे, लेकिन दुनिया में आकर इंसान गाफिल हो गया। तो ये जो हज की जितनी चीज़ें हैं, अगर 1 मिनट के लिए आप मेरी बात से इत्तेफाक करें तो आपको लगेगा कि देखें 2 चादरें पहनकर एक आदमी जा रहा है। अगर उसका स्टेटस देखें, लेट्स सपोज कि वो बहरिया टाउन का मालिक है, तो उसके लिए भी कंडीशन यही है कि वो 2 चादरें पहन के जाएगा या ihram। और अगर कोई मेरे आप जैसा है या कोई लो लेवल का है, उसके लिए भी शर्त यही है। और अलग स्टेटस को कोई भी नहीं जाएगा, यानी बराबरी की बुनियाद पर एक मैदान में जमा है, बराबरी की बुनियाद पर कंधे से कंधा मिलाकर तवाफ कर रहे हैं, बराबरी की बुनियाद पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। तो बुनियादी तसव्वुर ये है कि कल तक तुम अगर 60-60 हज़ार या लाख-लाख रुपए के जोड़े पहनते थे, तुम्हारी असल हैसियत ये है कि तुमने जिस तरह यहाँ मुज़दलिफ़ा के मैदान में 2 चादरें पहनकर अल्लाह को पुकार रहे हो, इसी तरह हशर के मैदान में तुम्हें कफ़न की सूरत में 2 चादरें ही दस्तयाब होंगी। ये दुनिया से तुम्हारा जो आना है वो सारी दौलत साथ लेकर नहीं आना। असल मेन पर्पस जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ये याद कराना चाहते हैं कि तुम्हारा असल जो मकसद है, ये ज़िंदगी गुजारने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो। एक तो बुनियादी तो यही है। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारे का सारा सर्कुलेट हो रहा है। कहीं पे अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर, हमारे मीन ये मैं जनरलाइज तौर पे कह रहा हूँ, वो लोग जो गुरूर तकब्बुर में हैं, तो लम्हा ब लम्हा उनके गुरूर तकब्बुर को मारना, ख़त्म करना। कि हरम में चल रहे हैं तो एक गरीब आदमी भी आपके साथ टकरा रहा है और वो उसका कंधा लग रहा है, वो भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहा है। फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर जो है वो ख़त्म कर दिया। इसी तरह मुज़दलिफ़ा है, मिना के अंदर है, उन ख़ैमों में रहना है। तो जैसे एक लो लेवल का बंदा जा रहा है, वैसे आप भी जा रहे हैं और लिबास के एतबार से भी कोई ख़ासा फ़र्क नहीं है। तो असल में ये बतलाना ये मकसूद है कि दुनियावी ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, उन आसाइशों को जो है वो ख़त्म करके आखिरत की तरफ जो है वो रुझान जो है वो बनाना, ये मकसूद है अल्लाह ताला का इससे, कि बंदे की जो सोच है, जो नाज है, फ़िक्र है, वो आखिरत की तरफ राग़िब हो जाए और वो इन तमाम चीज़ों को महसूस करे कि जिस तरह वो खुले मैदान में बैठा हुआ है, इसी तरह तने तनहा अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी और चीज़ का आसरा नहीं होगा। ऐसे ही एक और चीज़ भी है जिसको बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मनकूल है जिसमें आपने एक दफ़ा अहले मक्का को कुरान पाक सुनाना शुरू किया और उन्होंने आप पर ताबड़तोड़ हमले किए और पत्थर मारे, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िलाज़तें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फेंकी, तो आप नडाल हो गए। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो आपकी बेटी हैं, वो तशरीफ़ लाई और उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, आप हमें सुनाएँ, फ़ातिमा को सुनाएँ, अली को सुनाएँ, हसनैन करीमैन को सुनाएँ,
हम कुरान सुनेंगे, अगर ये लोग नहीं सुनना चाहते तो आप इनको छोड़िए, हमें कुरान सुनाए, हम सुनेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैं तो कुरान इन्हीं को सुनाऊंगा, अगर इन लोगों ने जो है वो मेरी कदर नहीं की, मुझे पहचाना नहीं, मेरे स्टेटस से इनको वाकफियत नहीं है, तो आगे चलकर इनकी नस्लों में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरी बात को मानेंगे, लेकिन बहरहाल मैं कुरान इन्हीं को सुनाऊंगा। और ये बात भी याद रखो मेरी बेटी के अनकरीब एक वक्त आएगा कि ये जो मेरा कलमा है, मेरा दीन है, ये हर कच्चे पक्के घर के अंदर जाएगा, यानी हर मिट्टी से बने कच्चे पक्के घर के अंदर ये कलमा जरूर पहुंचेगा। ये जो दुआ है, इसकी कबूलियत का जो सबसे अमली मजहर है, प्रैक्टिकल अगर आपने इसकी मिसाल देखनी हो तो वो हज के मौके पे नजर आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्का में मबूस किए गए, और अब अगर हज के मौके पर देखें 25-30 लाख का इज्तिमा है, कहीं अफ्रीका से, कहीं यूरोप से और कहीं यमन, तुर्की से, मुख्तलिफ इलाकों से, दुनिया का शायद ही कोई कोना ऐसा हो जहाँ से कोई बंदा हज के लिए ना आया हो। इसका मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो है वो कामिल तौर पर पूरी हुई, और हर कच्चे पक्के घर के अंदर नबी करीम वसल्लम का कलमा कम अज कम करीब करीब जो है वो पहुंचा जरूर है। और जो बाकी मामला रह गया है वो अब भी जो मुस्लिम दुनिया के जो बेहतरीन जहन है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस कलमे को उस मकाम तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो वहाँ जाकर ये एहसास ज़रूर होता है कि पसमानदा तरीन ममालिक के भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और बड़ी ही तगो दो कर कर आते हैं हज का। ये दो बुनियादी मकसद हैं जी हज के। एक तो फ़िक्र आखरत से फ़िक्र आखरत को दिलों में जागज़ीन करना, नंबर दो फ़ख्र, तकब्बुर, गुरूर को मिटाने की एक प्रैक्टिस है कि आप वहाँ जाकर अल्लाह के लिए सब कुछ करते हैं। तीसरी चीज़ कामिल तौर पर इखलास दिलों में पैदा होने के लिए कि अगर किसी ने अच्छे तरीके से हज अदा किया और उसकी जितने तकाजे हैं, अमाल हैं, अच्छे तरीके से पूरे किए, वो गोया कि ऐसा है जैसे आज ही वो पैदा हुआ है, बिल्कुल वो गुनाहों से क्लियर है। ऐसा नहीं है 10-10 मरतबा हज किए हैं और गुरूर और तकब्बुर फिर भी ऊंचा है, तो इसका मतलब ये है कि हज करते हुए उनसे बहुत सारी कोताहियां बहरहाल हुई हैं। हमारे यहाँ जिस तरह दुकानों पे लिखा होता है अलहाज फलाना, यानी इस बंदे ने 10 हज किए हैं, 4 हज किए हैं, लेकिन अगर उनसे मामलात किए जाएं तो पता चलता है इनमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की एक रत्ती बराबर भी कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह के जो हज हैं जी, जिनसे ज़िंदगी में तब्दीली ना आए, क्या ये छोटी बात है कि आप हज करें और आपको ये परवाना या सर्टिफिकेट मिल जाए कि आज आप इस तरह लौट रहे हैं अपने घर के जिस तरह पहले दिन बच्चा पैदा होता है, ना गुनाह ना खैर शर का तसव्वुर उसके लिए लिखा जाता है, बिल्कुल पाकीज़ा होकर। तो ये तब मुमकिन है जब अच्छे तरीके से, इखलास से और प्रॉपर एक वे को फॉलो करते हुए हज किया जाए। अच्छा, आखिरी बात जी, हज की मुख्तलिफ अकसाम है जी। एक हज इफराद है, अकेला हज है, इसके साथ उम्रा शामिल नहीं है। एक हज किरान है, इसमें जो है हज और उम्रे को मिलाकर किया जाता है। और तीसरा है हज तमत्तो। इसका मतलब यह है कि हज पहले उम्रा है फिर हज है, लेकिन उसमें कुर्बानी के जो जानवर है वो साथ लिया जाता है। तो ये 3 किस्में हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ जो रिवाज है, जो पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो अक्सर लोग हज इफराद ही करते हैं। वो हज के लिए कोशिश करते हैं, उम्रे का टाइम उनको मिलता नहीं है। हम बाज़ वो जो वहाँ पर काम के सिलसिले में गए हैं, उनको मौका मिला, उन्होंने पहले उम्रा किया और फिर हज किया, और फिर जो है वो वहाँ से वापस लौटे जब वो आखिरी 11, 12, 13 जो रमी जिमार है उसको पत्थर मारने हैं, कंकरियाँ मारनी है शैतान को, तब वो वहाँ से वापस लौट आए। ये बुनियादी तौर पे जी मेन अरकान थे। मेन क्या बल्कि सारे ही अरकान जो बुनियादी हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं समरी के तौर पे फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो है तौहीद को कंप्लीट डिस्कस किया। उसमें तौहीद को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। तौहीद रुबूबियत है, उलूहियत है और अस्मा व सिफ़ात है। और उस पर मैंने अलग अलग हर एक को जो है वो तफसील के साथ आपके सामने बयान किया। इसी तरह उसके बाद नमाज है। नमाज की फ़र्जियत के अतबार से उसके मकासद हैं, इज्तिमाई ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, इनफरादी ज़िंदगी पे, और टाइमिंग के अतबार से जो डिफरेंट रिसर्च हुई है साइंटिफिकली के वेव का जो है माइंड पे असर करना, बेहतरीन जो कबूलियत का वक्त है, जहन हमारा कोई चीज़ कबूल करता है, और सुबह का जो वक्त है, इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। और इनफरादी ज़िंदगी पे जो असरात हैं, नबी करीम वसल्लम ने जो है वो नमाज के हवाले से चंद बातें। उसके बाद ज़कात है। ज़कात में भी यही लॉजिक डिस्कस की, हिकमत क्या थी, और इक्वलिटी है सोसाइटी में, हर एक को बुनियादी नीड है। फिर सदक़ात वाजिबा और नाफिला को अलग अलग डिस्कस किया है।
ऐसे ही उसके बाद आ जाए रमज़ान, रोज़े की हिकमत, पहली शरीयतों में किन किन पर क्या क्या था वो मुख्तसर सा डिस्कस किया। और लाल्लकुम तत्तकून जो सूरह बकरा है, और ईमान व इहतिसाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि इन दोनों को मिलाया तो नतीजा ये निकला, रोज़े का जो मकसद है वो अल्लाह पाक माफ़ करना चाहते हैं, बख्शना चाहते हैं इंसान को, पर वो अच्छे तरीके से अगर वो पूरा करे। ऐसे रमज़ान का जो वर्ड है उसको डिस्कस किया कि रमद कहते हैं जलाने को, और पहली मरतबा रमज़ान के हवाले से ये आता है कि सख्त गर्मियों में था और अरब का तपता हुआ सहरा था, उसमें जो रमज़ान आया तो मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने गोया कि अपने नबी से ये फरमाया कि जिस तरह ये सख्त शदीद गर्मी है जो वजूद को या जिस्म को, चेहरों को जला रही है, इसी तरह रमज़ान के रोज़े पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का सबब बनेंगे, यानी उनके लिए गोया के गुनाहों को जलाने का सबब बनेंगे, बिल्कुल जो है वो साफ सुथरा कर देंगे। इसी तरह जो है वो हज का जो मफहूम माना और फिर उसके जो मकासद हैं जिसके लिए वो हज किया जाता है, उसमें फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर का ख़त्म होना है। इसी तरह आखिरत की ज़िंदगी का एक अमली मज़हर है। इंसान जिस तरह कफन में लिपटा हुआ होता है तो सेम वही एक शेप होती है, वही शक्ल होती है वहाँ पर, और खुला मैदान होता है, एक हशर का जो है वो मंजर बरपा होता है गोया के। यानी अगर हम हशर के तस्वुर को देखें तो जो कुरान पाक में आता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, कि इंसान उस तस्वुर में जो है वो इस तरह भागेगा कि उसको अपने बहन भाइयों, माँ बाप और बीवी तक का होश नहीं होगा। हर शख्स को ये फिक्र होगी कि आज मेरा कुछ बन जाए और मुझे अल्लाह ताला की तरफ से निजात का परवाना, यानी उस दिन की हैबत ऐसी होगी जब दूसरी पहली मरतबा सूर फूंकने के बाद दूसरा सूर शुरू होगा और एक आवाज़ लगेगी, कब्रों से लोग उठेंगे। तो सेम यही मंजर है, लेकिन इस मंजर में यह है कि मौका अल्लाह ने दिया है कि अभी ज़िंदगी के कुछ सांस बाकी हैं, तो अल्लाह के हुजूर जो है वो सिद्धा रेज होकर अपने गुनाहों पे नदामत और माफ़ी तलब करके अल्लाह से अपने गुनाहों को बख्शवा लें। और पहला पहलू जो है वो फ़ख्र तकब्बुर का है कि आम हालात में जो शख्स बहुत महंगे सूट पहनता रहा है, आज वो भी अल्लाह के अहकाम का पाबंद होकर उन दो चादरों के अलावा सफ़र नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि असल ज़िंदगी की तरफ लौट आना है, और वो फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर से हटकर है। ऐसे ही जो स्टेटस है हमारे यहाँ, अमीर गरीब आला अदना, इसको ख़त्म करने के लिए भी हज का जो सफ़र है वो, जब तलबिया पढ़ते हुए तवाफ़ करेंगे तो दाएं बाएं गरीब अमीर सारे जो है वो बराबरी की सतह पर चलते हुए जा रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से इसकी हिकमत थी कि बराबरी का एक उसूल भी इंसानों को समझ आए कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये हमारे अपने बनाए हुए उसूल हैं, जैसे कुरान पाक कहता है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाना था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, यानी नस्ली तासुब भी ख़त्म हो जाता है और माली तासुब भी ख़त्म हो जाता है और फ़ख्र और गुरूर और तकब्बुर भी ख़त्म हो जाता है। एक और हिकमत जो हमने डिस्कस की वो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ थी कि ये कलमा जो मुशक्क़त के जो मक्की हालात थे उसमें जो आप पर तकलीफ़ थी, उनमें आपने फरमाया था तसल्ली के तौर पर कि ये जो कलमा है ये हर कच्चे पक्के घर के अंदर ज़रूर पहुँचेगा। तो गोया कि उसकी भी अमली एक तस्वीर है और एक वज़ाहत है और एक शक्ल है कि अल्लाह ताला ने किस तरह इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ वो जो है वो पूरा कर दिया। और आज हर कबीले, हर इलाके, हर शहर, हर मुल्क के अंदर से चाहे एक एक दो दो लोग ही आते हैं, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। और सबसे बड़ा जो एक चीज़ रहेगी वो ये है कि मुसलमानों की जो इज्तिमाइयत है वो पूरी दुनिया के सामने आती है कि एक ही अल्लाह अकबर पर बगैर किसी रंग तासुब नस्ल के सारे जो है वो रुकू में चले जाते हैं। एक अल्लाह अकबर, सारे के सारे इकट्ठे सजदा रेज़ हो जाते हैं। तो गोया कि एक आलमी तौर पे ये पैगाम जाता है कि मुसलमान जो है वो इज्तिमाई तौर पर कितने मुनज़्ज़म है, और इतना बड़ा इज्तिमा है उसके अंदर कोई भी इस किस्म का कोई मामला नहीं होता। अगर आप खाली हरम की वो एक मंज़र देख सकें तो आपको एहसास होगा कि क्या वो पुरकैफ और रूहानी मंज़र होता है कि अल्लाह अकबर कहते हैं, तमाम हाजी जो है वो उस पर सजदा रेज़ होते हैं, रुकू में जाते हैं और सुकूत छा जाता है। तो एक इज्तिमाई तौर पर भी मुसलमानों की इज्तिमाइयत और मसवात का पैगाम जाता है कि यहाँ फ़ख्र, गुरूर, तकब्बुर इस नौइयत की कोई चीज़ भी नहीं है। ये अरकान इस्लाम हमारे पूरे हो गए थे। इंशाल्लाह आपके इम्तिहान भी करीब आ रहे हैं।